اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ میں انسان کی طرف سے سیدھا راستہ دکھانے کی دعا کی گئی تھی۔ اب سورہ بقرہ کی آیات نمبر 2 تا 5 میں اس دعا کا جواب ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے احکام پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلی اور ضروری شرط ایمان بالغیب ہے، یعنی اللہ، اس کے فرشتوں، تمام رسولوں، وحی، کتابوں وغیرہ پر ایمان، کہ ایمان کے بغیر دنیا کی نعمتیں تو حاصل ہو سکتی ہیں لیکن آخرت کے حوالے سے نہ کوئی عمل مقبول ہے اور نہ ہدایت ممکن ہے۔ مومنین کی 6 خصوصیات کا ذکر۔ لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ تورات اور انجیل میں کیا گیا تھا، اور مزید یہ کہ اس کے مضامین شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اولین شرط اللہ پر مکمل ایمان ہے۔ مال و دولت سمیت تمام رزق اللہ ہی کا عطا کردہ ہے اور یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے۔ البتہ ہر انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس مال کو خواہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے صرف کر دے یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کر لے، کہ یہی اس کا امتحان ہے۔ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں، کہ ہر لمحہ دل میں یہ خوف رہے کہ ہر انسان کی طرح ایک دن مجھے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جہاں میری بقایا زندگی کی مستقل رہائش گاہ کے بارے میں فیصلہ ہوگا، نعمتوں سے بھری جنت یا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ ان خصوصیات میں سے 4 کا تعلق ایمان و یقین سے ہے، جبکہ 2 کا تعلق اعمال سے ہے۔ ایمان لاتے ہی عملی زندگی میں نماز اور انفاق فی سبیل اللہ ضروری قرار پائے۔ حج اور روزے کا یہاں ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے وقت پر آئیں گے، لیکن یہ 2 چیزیں فوراً ضروری قرار دے دی گئیں۔ انفاق فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ اور صدقات دونوں شامل ہیں، اگرچہ زکوٰۃ بھی 1 سال کے بعد اور وہ بھی ایک مقرر نصاب کی موجودگی میں لازم ہے، لیکن صدقات کی مد میں ہر وقت مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مستقل عبادت اور اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔